اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے یوٹیوب ساتھیوں، میں ہوں مخدوم اعجاز شاہ حسنی اور آج آپ کی خدمت میں ایک نئے عمل کی، نئے وظیفہ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو پیارے دوستو، آج کا میرا موضوع بحث ہے رشتہ۔ میں نے رشتہ پہ ڈسکس کرنی ہے اور ان معاملات پر بحث کرنی ہے کہ جن کی وجہ سے والدین پریشان ہیں۔ کچھ ایسے والدین ہیں جن کی بچیاں، بیٹیاں، بہنیں جوان بیٹھی ہیں مگر ان کے خاطر خواہ رشتے نہیں ہوتے، ان کی مرضی کے رشتے نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو بالکل ہی رشتے طلب ہیں مگر مل نہیں رہے۔ تو 90% ایسے والدین پریشان ہیں۔ چند ایک وہ والدین بھی ہیں جن کے بیٹے ہیں اور ان کو رشتے نہیں مل رہے، وہ والدین بھی پریشان ہیں۔ لیکن 90% ایسے لوگ ہیں جن کی بچیاں جوان ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ حج پر نہیں جا سکتے، وہ زیارات پر نہیں جا سکتے، مقام مقدسہ پر زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، زواری کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ پہلے آپ کی اگر بیٹی جوان ہے تو اس کا رشتہ کرو، اس کا نکاح کرو، پھر آپ حج کے لیے جاؤ۔ تو بھائیو، یہ بہت ہی مسئلہ درپیش ہے۔ ان باکس میں لوگوں کے ہمیں کافی میسج آتے ہیں، روزانہ ہم پڑھتے ہیں، میسج واچ کرتے ہیں، لکھا ہوا تو ہے کہ مخدوم صاحب ہماری بچیاں جوان ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، کیا آپ کے پاس کوئی اچھے رشتے ہیں تو بتا دو، ہمارے رشتے کرا دو، یا ہمیں کوئی عمل بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو کہ ہماری بیٹیوں کے، ہماری بچیوں کے، ہماری بہنوں کے رشتے ہو جائیں۔ کچھ ایسے والدین بھی ہیں جن کے میسج آتے ہیں، میں ایک دو میسج واچ کیا ہے، پڑھے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ زیادہ تر مسائل ان کے ہیں جن کی جوان بیٹیاں، جوان بچیاں بیٹھی ہیں، وہ والدین بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے اور دکھ بھی لگتا ہے، ہم بھی سید ہیں اور دل دکھ جاتا ہے کہ ایسے والدین، ہم بھی بچیوں والے ہیں جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے۔ تو میں نے یہ ضرورت محسوس کی ہے کہ فقط راہ للہ، خوشنودی اللہ اور محمد و آل محمد کی خاطر یہ میں ایک ایسا وظیفہ آج لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک ایسا نایاب، ایسا مجرب عمل آپ کو بتانے والا ہوں کہ جس کی برکت سے آپ کی جوان سالہ بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، بہنوں کے رشتے ہو جائیں گے، بچیوں کے رشتے ہو جائیں گے، بچوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ آپ نے آزمانا ضرور ہے، ہاں البتہ یقین شرط ہے کہ چونکہ یہ میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں، عمل بتا رہا ہوں، یہ قرآنی وظیفہ ہے، یہ قرآن کریم کی ایک سورہ بتانے والا ہوں۔ جو اس پر یقین نہیں رکھے گا تو وہ تو مرتد ہو جائے گا۔ تو بھائیو، بس اب ہم عمل کی طرف آتے ہیں کہ رشتہ جس عمل سے بہت جلدی ہو جاتا ہے، وہ جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں، وہ وظیفہ، وہ عمل ہے سورہ طٰہٰ کا عمل۔ 16 پارے میں سورہ طٰہٰ موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پیارے دوستو، جس بچی کا، ایک بچی ہے، چاہے 2 بچیاں ہیں، چاہے 3، جتنی بچیاں بھی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جس بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ بچی صبح سویرے صاف پاکیزہ کپڑے پہن کر بعد از نماز صبح سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنی ہے، اور 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ کی روزانہ اس بچی نے تلاوت کرنی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول و آخر سورہ پڑھنے سے اول اور آخر میں درود ابراہیمی بھی 11 بار پڑھ سکتے ہیں، اور درود مختصر اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ درود آپ نے 11 بار پہلے پڑھنا ہے اور سورہ پڑھنے کے 11 بعد میں پڑھنا ہے۔ جس بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ اس طریقے سے پاکیزہ کپڑے پہن کر
قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور قرآن کی یہ سورہ طٰ کا ورد کرے روزانہ۔ یہ 41 یوم تک پڑھنی ہے سورہ طٰ۔ مگر ایک بات یاد رکھنا کہ چونکہ بچی جوان ہے اور ان دنوں میں پڑھنی ہے جب وہ پاکیزہ ہو، پاکیزہ حالت میں عمل کرنا ہے۔ ہاں، جو وہ روز جن دنوں میں وہ مستورات پاکیزہ نہیں ہوتی تو وہ یہ عمل نہ بجا لائیں، یہ عمل نہیں کرنا، وہ دن چھوڑ دینے ہیں۔ پھر جب پاکیزہ ہو جائیں تو پھر شروع کر دینا ہے عمل، یعنی 41 دن پورے کرنے ہیں یہ اس عمل کے۔ اور سب سے جو پہلے نمبر پر اولین ترجیح ہے وہ پڑھنا ہے، سورہ طٰ کی تلاوت کرنی ہے اول و آخر 11 بار درود کے ساتھ، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ بھائیوں کے ساتھ پانی رکھنا ہے، اس بچی نے پانی رکھنا ہے ساتھ، اور جب وہ پڑھ لے تو ارادتاً تھوڑا سا پھونک مار کے اس پانی کو بھی دم کر لینا ہے، اور وہ پانی بھی بعد میں دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ وہ پانی اس بچی نے جس کا رشتہ نہیں ہوتا اس نے پی لینا ہے، یہ 2۔ اور تیسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ اس بچی نے اگر وہ پڑھی لکھی ہے تو سورہ طٰ کو سرکنڈے کی قلم کے ساتھ اگر زعفران مل جائے، مل بھی سکتی ہے شہر سے تو اچھی بات ہے، اس کو گلاب کے عرق میں گھول کر زعفران سے لکھی جائے۔ خدا نخواستہ اگر زعفران نہیں مل سکتی تو پھر سیاہی سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، تو وہ بچی خود اپنے ہاتھ سے صحیح لکھنی ہے، غلط نہیں لکھنی۔ سورہ طٰ سفید کاغذوں پر لکھ کر اسے طے کر لینا ہے، اور سبز ریشمی کپڑا لے کر جیسے قرآن کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، ایسے اس تویز پر، ان کاغذوں پر جس پہ سورہ طٰ آپ نے لکھی ہے اس کے اوپر سبز ریشمی کپڑے سے غلاف میں اس کو بند کر دیں اور اس کو کسی اپنے بکس میں رکھ دینا ہے۔ 40 دن متواتر یہ سورہ پڑھنی ہے۔ خدا نخواستہ اگر بچی ان پڑھ ہے، اس نے قرآن بھی نہیں پڑھا تو اس کی بہن بھی پڑھ سکتی ہے اس ارادے سے کہ اس کا رشتہ ہو جائے، اس کی ماں بھی پڑھ سکتی ہے اس ارادے سے کہ ہماری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، حتیٰ کہ اس کا باپ بھی پڑھ سکتا ہے، تو زیادہ اثر اس سے ہوگا کہ بچی خود تلاوت فرمائے۔ ہاں، خدا نخواستہ ایسے بھی حالات بن جاتے ہیں کہ بچی بھی قرآن نہیں پڑھی ہوتی، ماں باپ والدین بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو پھر اس کا بھائی بھی پڑھ سکتا ہے۔ خدا نخواستہ بھائی بھی نہیں پڑھا ہوا تو کوئی مامی، کوئی چاچی، کوئی قریبی رشتہ دار اس سے پڑھوا لینی چاہیے، اور پانی پر دم کرا کے روزانہ اس بچی نے پانی پینا ہے، اور اس آدمی نے، پڑھنے والے نے یہ دعا مانگنی ہے کہ کریم اللہ بحق محمد وآل محمد اس بچی کا رشتہ ہو جائے، خاطر خواہ اس کو رشتہ ازدواج میں منسلک فرما۔ اور آخر میں ہماری یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے کہ ہر کسی کو ہم عمل کی اجازت دیتے ہیں، ہمیں کوئی لالچ طمع نہیں ہے آپ سے۔ ہاں، ایک شرط ہے، چھوٹی سی ایک اپیل ہے، ایک گزارش ہے کہ ہر اس آدمی کو اس عمل کی ہم اجازت دے رہے ہیں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ایک اچھا سا خوبصورت سا کومنٹ بھی لکھے گا، اس کو اس عمل کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو ہمارے چینل کا نام ہے مخدوم اعجاز شاہ حسنی، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ تو آخر میں ہماری یہ دعا ہے کہ اے اللہ بحق محمد وآل محمد ہمیں راہ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔